بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، آج بروز ہفتہ 11 اپریل 2020 ہے۔ سعودی عرب کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ مدینہ المنورہ کے 6 علاقوں میں مکمل طور پر کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ سعودی وزارت داخلہ کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر کو مزید مؤثر بنانے کے لیے مدینہ کے 6 علاقوں میں جمعے سے تاحکم ثانی مکمل کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت داخلہ کے ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ مدینہ کے جن علاقوں میں مکمل طور پر کرفیو نافذ کیا گیا ہے ان میں الشریبات، بنی، ظفر، قربان، الجمعہ، الاسکان کے بعض حصے اور بنی خدرہ کے محلے شامل ہیں۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ ان علاقوں میں رہنے والوں کے لیے کرفیو کی پابندی لازمی طور پر کرنا ہوگی۔ کوئی شخص گھر سے باہر قطعاً نہیں نکلے گا۔ بیان کے مطابق مکمل کرفیو کے بعد وزارت افرادی قوت و سماجی بہبود آبادی کو ذمہ داری بھی سونپ دی گئی ہے کہ وہ متاثرہ علاقوں میں ضرورت مندوں کے لیے مستقل بنیادوں پر غذائی اشیاء مہیا کریں۔ دوسری جانب وزارت صحت کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہے کہ مکمل کرفیو والے علاقے کے مکینوں کی صحت سے متعلق امور کا ہر طرح سے خیال رکھا جائے۔ سعودی عرب میں سیکیورٹی افسران نے باہا کی سپر مارکیٹ میں کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکنے والے شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق مقامی شہری نے محکمہ صحت کے حکام اور سیکیورٹی فورس کو اطلاع دی تھی کہ اس نے باہا کی ایک سپر مارکیٹ میں ایک شخص کو کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکتے ہوئے دیکھا ہے۔ اطلاع دینے والے شہری نے یہ بھی بتایا ہے کہ جیسے ہی تھوکنے والے شخص کو یہ احساس ہوا کہ اسے دیکھ لیا گیا ہے وہ مارکیٹ سے فرار ہو گیا۔ سپر مارکیٹ کے سی سی ٹی وی کیمروں کے ذریعے کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکنے والے شخص کی نشاندہی کی گئی۔ اس شخص نے مارکیٹ سے نکل کر پارکنگ میں کھڑی اپنی گاڑی میں سوار ہو کر فرار ہو گیا۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ سے شناخت کیے جانے کے بعد ٹریفک اہلکاروں کو اس شخص کو گرفتار کرنے کا حکم دیا گیا تھا۔ پولیس نے احتیاطی تدابیر کے طور پر سپر مارکیٹ کو اسی وقت بند کر دیا اور تمام کارکنان کو حفاظتی تحویل میں لے کر کورونا ٹیسٹ کے لیے ہسپتال بھجوا دیا گیا۔ پولیس اہلکار کھانے پینے کی اشیاء پر تھوکنے والے شخص سے پوچھ گچھ کر رہے ہیں کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ حکام کے مطابق حقائق جلد عام لوگوں کے سامنے ضرور لائے جائیں گے۔ وزیر ٹرانسپورٹ انجینئر صالح بن ناصر الجاسر نے ریاض کے شاہ خالد بین الاقوامی ہوائی اڈے پر بیرون ملک سے آنے والے سعودی شہریوں کے لیے کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ خود لیا ہے اور اپنے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ وزیر ٹرانسپورٹ کو ایئرپورٹ پر کیے جانے والے انتظامات کے بارے میں تفصیلی طور پر آگاہ کیا گیا ہے کہ جو وزارت صحت کے تعاون سے بیرون ملک سے موجودہ حالات کی وجہ سے آ رہے ہیں۔ سعودی خبر رساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق سعودی حکومت نے بیرون مملکت موجود اپنے شہریوں کی وطن واپسی کے لیے خصوصی انتظامات کیے ہیں۔ اس ضمن میں موجودہ حالات کی وجہ سے مختلف ممالک میں موجود سعودیوں کو وطن واپس لانے کے لیے خصوصی پروازیں بھی چلائی گئی ہیں۔ ریاض کے شاہ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر وزارت صحت کے تعاون سے خصوصی تھرمل کیمروں کی تنصیب کے علاوہ وزارت صحت کے اہلکاروں کو بھی متعین کیا گیا ہے جو ہر مسافر کا میڈیکل چیک اپ کرنے کے بعد ان کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کریں گے، جس پر دوسرے مرحلے کے بارے میں انہیں مطلع کیا جائے گا۔ العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی حکام نے بیرون ملک سے آنے والے شہریوں کے لیے مملکت کے مختلف شہروں میں 11,000 کے قریب آئسولیشن روم محسوس کیے ہیں، جہاں ان مسافروں کو 2 ہفتوں کے لیے رکھ کر ان کی نگرانی بھی کی جائے گی۔ آئسولیشن کی مقررہ مدت گزرنے کے بعد ان تمام افراد کا طبی معائنہ بھی کیا جائے گا تاکہ اس امر کی یقین دہانی بھی کی جا سکے کوئی مسافر کورونا وائرس کا شکار تو نہیں۔ دوسری جانب انڈونیشیا میں مقیم سعودی سفیر نے وہاں موجود سعودی شہریوں کی بے حفاظت وطن واپسی کے حوالے سے کیے جانے والے خصوصی انتظامات پر شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود اور ولی عہد مملکت شہزادہ محمد بن سلمان کا خصوصی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا ہے کہ اہل وطن کے لیے مملکت کی قیادت کا خلوص بہت زیادہ مثالی ہے جو کسی بھی مشکل حالات میں اپنے ہم وطنوں کو تنہا نہیں رہنے دیتے۔ سعودی سفیر نے مزید بتایا ہے کہ کرونا وائرس کی وجہ سے بین الاقوامی فضائی راستے بند ہونے کے بعد انڈونیشیا میں موجود تمام سعودی شہریوں کے بارے میں معلومات جمع کرنے کے بعد ان کی بے حفاظت وطن واپسی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔
واضح رہے کہ انڈونیشیا اور دیگر ممالک میں موجود سعودی شہریوں کی واپسی کے لیے ایوان شاہی سے احکامات صادر ہونے کے بعد وزارت خارجہ سے خصوصی پورٹل لانچ کیا گیا تھا، جس میں سعودی شہریوں کو اپنے بارے میں اندراج کرنے کی ہدایت کی گئی تھی تاکہ انہیں بے حفاظت وطن واپس لایا جا سکے۔ سعودی صحت حکام نے تمام شاپنگ سینٹرز میں استعمال شدہ ماسک اور دستانے پھینکنے کے لیے ڈسٹ بن محسوس کرنے کی پابندی عائد کر دی ہے۔ صحت حکام نے خبردار کیا ہے کہ استعمال شدہ حفاظتی ماسک اور دستانوں سے کرونا وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ اس حوالے سے ہوشیار رہنا چاہیے ہم سب لوگوں کو۔ جدہ میونسپلٹی نے صحت حکام کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے حفاظتی تدابیر بہت ضروری ہے۔ سیکرٹری بلدیاتی کونسل محمد الزہرانی نے بتایا کہ جدہ کمشنری کے تمام شاپنگ سینٹرز کو بلدیاتی کونسلوں کے توسط سے یہ ہدایت کر دی گئی ہے کہ ہر شاپنگ سینٹر اپنے یہاں کچرے کا ایک ڈبہ استعمال شدہ حفاظتی ماسک اور دستانے پھینکنے کے لیے محسوس کر دے۔ استعمال شدہ ماسک اور دستانے کے لیے محسوس ڈسٹ بینیں پہلی فرصت میں حالی کرانے کا اہتمام کیا جائے۔ سیکرٹری بلدیاتی کونسل نے کہا ہے کہ یہ پابندی نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کی پالیسی کے تحت لگائی گئی ہے۔ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ وائرس کے پھیلنے کے ہر امکان کا سدباب کیا جا سکے۔ جدہ تجارتی مراکز کے صارفین نے اس بات پر اطمینان کا اظہار کیا ہے کہ شہر کے تمام شاپنگ سینٹرز اور کھانے پینے کی اشیاء فروخت کرنے والے ادارے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے والے تمام ضروری اقدامات کر رہے ہیں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA نے جدہ میں تجارتی مراکز کے اندر اور باہر حفاظتی تدابیر کو اجاگر کرنے والی تصاویر بھی جاری کی ہے۔ ان تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ تجارتی مراکز میں گاہکوں اور کیشیئر کے درمیان پلاسٹک کی رکاوٹیں لگی ہوئی ہیں۔ گاہکوں کے درمیان مناسب فاصلہ رکھا جا رہا ہے۔ ان تجارتی مراکز میں حفاظتی ماسک کی پابندی بھی کی جا رہی ہے۔ شاپنگ ٹرالیوں کو سینیٹائز بھی کیا جا رہا ہے۔ گاہک بھی تجارتی مراکز سے تعاون کر رہے ہیں۔ سعودی اہلکاروں کے بیس میں راہ گیروں کو لوٹنے والے گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ریاض پولیس نے سیکیورٹی فورس کے اہلکاروں کے بیس میں راہ گیروں کو لوٹنے اور ان کی شناختی کاغذات چیک کرنے والے 2 سعودی شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ آجل ویب سائٹ کے مطابق ریاض پولیس کے ترجمان شاکر بن سلمان التوجیری نے بتایا ہے کہ پولیس اسٹیشنوں کو لوٹ مار کی رپورٹیں ملنے کے بعد جرائم کا سراغ لگانے والے ادارے کو متحرک کر دیا گیا تھا۔ اطلاعات ملی تھی کہ 2 افراد پولیس کا روپ دھار کر راہ گیروں کو روک کر ان کی شناختی دستاویزات چیک کر رہے ہیں، ان سے نقدی اور قیمتی اشیاء لوٹ رہے ہیں۔ اس مقصد کے لیے مسروقہ کار استعمال کی جا رہی تھی۔ پولیس ترجمان کے مطابق سراغ رسانوں کی مدد سے واردات کرنے والوں کی نشاندہی کر کے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ دونوں سعودی شہری اور عمر کے تیسرے عشرے میں ہیں۔ دونوں نے اقبال جرم کرتے ہوئے بتایا کہ 4 وارداتوں کا انہوں نے اعتراف بھی کیا ہے۔ متاثرین سے 20,000 ریال لوٹے گئے تھے۔ دونوں کو پبلک پراسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ دوستو میری ویڈیو اگر اچھی لگے تو اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا اور میرا چینل گلف اردو نیوز ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فی امان اللہ۔